لا اور علا دونوں حروف جر ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے۔ الا آتا تو پریویلیج دے دیا جاتا، بڑی آپ کو جو ہے وہ شان دی گئی ہے۔ علا لا کے آپ کو ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے کہ یہ کتاب جس کے پاس ہوگی اس کو ذمہ داری کا احساس ہونا اور رہنا چاہیے۔ جو اس کتاب کو سمجھے گا وہ اس کی ذمہ داری کو بھی محسوس کرے۔ تو اللہ رسپانسبلٹی مینشن کر رہا ہے۔ عبد کتاب، عبد سے تمام مفسرین کی کنسنسس ہے کہ عبد کا مطلب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آیا ہے۔ یہاں عبد رسول اللہ کو کہا گیا ہے، اور یاد رکھیں عبد انسانیت میں، انسانوں میں ہائیسٹ مقام ہے، ہائیسٹ مقام ہے۔ حالانکہ عبد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ اور اللہ نے بندے کو، جب اللہ کسی بندے کو عبد کہتا ہے تو یہ اللہ کی کلوزنس کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اللہ جب کہتا ہے عبدی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے بندے، تو اس میں اللہ کی کلوزنس آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا عبد کسی کو ڈکلیئر کرنا وہ اللہ کی کلوزنس کا ہائیسٹ مقام ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو عبد کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ بندہ، وہ انسان کانسٹنٹ اللہ کی بات مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی کانسٹنٹ بات ماننے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین عبد رسول اللہ کو بنایا اور ہم سب سے کہا کہ میرے اس عبد کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، اور ہم سب کو ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کے لیے ان کو رول ماڈل بنا دیا۔ تو جو بھی ہم میں سے اللہ کی بات کو کانسٹنٹلی ماننے کی کوشش کرے گا وہ عبد بن جائے گا۔ اور یہ آپ کو مجھے سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب کا مقصد، اس قرآن کا مقصد ہمیں فلسفی سکھانا نہیں ہے۔ اس کتاب کا مقصد ہمیں میتھمیٹیکل فارمولاز اور ہمیں ہبل ٹیلیسکوپ سے ریلیٹ کرتی ہوئی چیزیں سکھانا نہیں ہے۔ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے عبد بن جائیں، جو بھی کریں عبد بن جائیں۔ سائنٹسٹ بنے تو بھی عبد بن کر سائنٹسٹ بنے، انوینشنز کریں تو بھی عبد بن کر کریں، آگے سے آگے دنیا کو انفر کریں تو بھی اپنی عبد والی پوزیشن کو نہ بھولیں۔ یہ ہے اس قرآن کا مقصد۔ اور جو قرآن کو انٹرنلائز کرتا ہے وہ اللہ کا عبد بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی کو لایا گیا کہ وہ اللہ کے بہترین عبادت کرنے والے، بہترین ورشپر ہیں۔ ہائیسٹ پوزیشن ہے ایک مومن کے لیے جس میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہمبل کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب رسول اللہ کو واقعہ معراج پر لے جایا گیا، اسراء والمعراج، آسمانوں کے سفر پر، تو سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت آتی ہے جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی آپ کو رسول نہیں کہا گیا، وہاں پر بھی کیا آیا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایلیویٹ کیا عبد کہہ کے۔ آپ اور میں بھی اللہ کے عبد ہیں، اور یہ آپ اور میں جب اللہ کے عبد بنتے ہیں تو یہ نہیں سمجھے کہ میں آپریشن کا شکار ہو رہی ہوں، میں اللہ کی غلام بن گئی۔ جو اللہ کا غلام بنتا ہے وہ اصل میں ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا غلام بنتا ہے اس کو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق تو ادا کرتا ہے لیکن وہ لوگوں کی باتیں ماننے میں رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ ہے عبد کا مقام۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ قریب انسان کو کر دیتا ہے۔ آگے آیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ یہ جو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ آیا ہے، کس میں ٹیڑھ نہیں رکھی؟ کس کی بات ہے؟ کتاب کی بات ہے، یعنی کہ قرآن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ جو ہے وہ نہیں رکھی۔ یہاں پر لفظ آیا ہے عِوَجًا۔ عِوَجًا دو زبر کی تنوین ہے نا اس کے اوپر، اتنا تو ہم سب سمجھتے ہیں۔ یہ جو تنوین آئی ہے، یہ تنوین آئی ہے تقلیل کے لیے۔ تقلیل مطلب یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس قرآن میں ذرا سی بھی کوئی ٹیڑھ اور ڈیویشن نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس کا کوئی بھی حکم سمجھ نہیں آ رہا، یا اپنے کردار سے ٹیلی کرتا ہوا نہیں مل رہا، یا اپنے لائف سٹائل سے ٹکراتا ہوا مل رہا ہے، تو وہ میرے لائف سٹائل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ میری سوچ کا ایشو ہو سکتا ہے۔
وہ میرے کردار کا مسئلہ ہو سکتا ہے، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک رتی برابر بھی، ایک آؤنس بھی، ایک ایٹمز ویٹ بھی کوئی کمی نہیں رکھی۔ ایواجن کی تنوین آپ کو اور مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب دے کر آپ کے بھی کردار کو ایلیویٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو بھی ایسی کتاب دی گئی کہ جو کہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کان خلقہ القرآن، آپ بھی پرفیکٹ تھے، جبھی تو پرفیکٹ عبد تھے کہ آپ کا پورا اخلاق اصل میں قرآن ہوتا تھا، آپ کا چلنا پھرنا، معاملات کرنا، یہ سب کا سب قرآن کے ساتھ تھا۔ اور میں دوسری آیت کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں کریں گے۔ آگے آتا ہے آیت نمبر 2، قیمن۔ آپ دیکھیں قیمن آیا، اور قیمن کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں؟ سیدھا۔ قیمن کا روٹ ورڈ وہی ہے جس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اقیم الصلاۃ۔ آپ پڑھتی ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اقیم الصلاۃ؟ نماز قائم کرنا۔ قائم آپ اردو میں بولتی ہیں، قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا، بالکل سیدھا۔ قیم کہتے ہیں بالکل سٹریٹ۔ شوہروں کو قوام کہا گیا ہے، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے، قاف واو میم، بالکل سٹریٹ، یعنی ان میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی پراپرلی ادا کرنے والے۔ قیمن، یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے قیمن، جو آپ میں سے عربی زبان کے انداز کو سمجھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جنرل انداز نہیں ہے آیت شروع کرنے کا۔ آیت یوزلی جو ہے وہ اس طرح سے دو زبر کی تنوین کے لفظ کے ساتھ شروع نہیں ہوتی۔ تو اس میں دو اوپینینز ہیں اسکالرز کی۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ ایواجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، پچھلی آیت ختم ہوئی تھی ایواجن کہ اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، اور وہ اسی کی ایک اور چیز ڈیفائن کی جا رہی ہے کہ ڈیویشن کیسی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بالکل سیدھا ہے، قیم ہے، بالکل فرم جو ہے وہ کھڑا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب کی صفت آئی ہے۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ پیچھے ایواجن سے کنیکٹڈ ہے، اور ایک اوپینین یہ ہے اسکالرز کی کہ یہاں پر ایک قیمن سے پہلے فیل چھپا ہوا ہے جو کہ لایا نہیں گیا۔ آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض آیات کے اندر فیل جو ہیں، وربز جو ہیں وہ محذوف ہوتے ہیں، ہڈن ہوتے ہیں۔ تو جن اسکالرز نے کہا کہ یہاں فیل چھپا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بنتا ہے جعلہ قیمن، اس نے بنایا ہے اس کو قیمن، یعنی اللہ نے بنایا ہے قرآن کو بالکل ڈیویشن فری، سیدھا، مکمل، قائم رہنے والا۔ اچھا، قیم کے لیے دو چیزیں سمجھیں۔ قیمن کیا ہوگا؟ قیمن میں دو مفہوم آتے ہیں، ایک یہ کہ یہ کتاب خود ڈیویشن فری ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور دوسرا اس میں مفہوم آتا ہے کہ جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے یہ کتاب اس کو بھی اتنا ہی فرملی جما دیتی ہے، اسٹیڈ فاسٹ کر دیتی ہے، ثابت قدم کر دیتی ہے۔ یہ ہے قیم کے اندر مفہوم۔ یہ دونوں مفہوم قیم میں آتے ہیں کہ جو اس کتاب کو دیکھے گا اور اس کی قیم کی صفت کے ساتھ دیکھے گا، یہ کتاب خود بالکل ڈیویشن فری ہے، اور جو اس کتاب پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مضبوطی دیں گے، اللہ اس کو بھی سٹیمنا دے گا، اللہ اس کو بھی اسٹرینتھ دے گا۔ اور دیکھیں الحمدللہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اسی کتاب کی اسٹرینتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں نا، ورنہ ہم سب گھر میں ہوتے تو موسٹ پروبیبلی ہم سب سو ہی رہے ہوتے۔ مطلب میں اپنے بارے میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں سو ہی رہی ہوتی، اس لیے کہ روزہ رکھ کے سب سے اچھا کام ہم سب کو کیا لگتا ہے؟ سونا۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ صرف سونے کے لیے نہیں آتا، رمضان کا مہینہ تو میکسیمم اپنے پوائنٹس کو ارن کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ رمضان میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے، زیادہ ایکٹیویٹی کرتے تھے، ان کا ایکٹیویزم کا پارٹ زیادہ نظر آتا تھا۔ اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ فتح مکہ ہو، چاہے وہ ہجرت مدینہ ہو، یہ سب کے سب رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں، تو ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ کس نے ہمیں اسٹرینتھ دی؟ اللہ نے دی، اور یقیناً اللہ کے اس کلام نے دی جس کی محبت میں ہم سب یہاں چل کر آئے ہیں۔ تو جو بھی اس کلام کو تھامے گا، اللہ اس کی طبیعت کے اندر، اللہ اس کے کردار کے اندر یہ ایمان کا کنوکشن، یہ اسٹرینتھ اس کو دے گا۔ اور یاد رکھیں کنوکشن اور اسٹرینتھ صرف اسپرچل نہیں ہوتی، فزیکل بھی ہوتی ہے۔ ہماری روحیں تو نہیں آئیں، پتہ چلا جسم میں ہی بیٹھے ہوئے ہم روحوں میں، ہم سب یہاں ایک دوسرے کی روحوں کو دیکھ رہے ہیں۔
जिस्मानी अल्लाह ताला स्ट्रेंथ भी देता है, बस ईमान मजबूत होना चाहिए. और याद रखें, हम मुस्तकिल सूरह कहफ में देखेंगे कि जो अल्लाह की पनाह में आना चाहेगा अल्लाह उसको प्रोटेक्शन देगा, जो अल्लाह की बात मानना चाहेगा अल्लाह उसके लिए आसानियां करेगा. अल्लाह की इस किताब में किसी किस्म की कोई क्रोकेडनेस नहीं है. और यही अल्लाह का क्लेम सूरह बकरा में था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह. उसमें एब्सोल्युटली कोई टेढ़ नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है. यही खूबी आपको कुरान की सूरह बकरा के शुरू में मिली थी. तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हमें हर जुमे इसको पढ़ने का कहा है, ताकि ये कुरान का जो अंदर का कन्विक्शन है, जो कुरान का कायम होना है, यह हमारे अंदर भी आ जाए. लेकिन ये उस वक्त आएगा जब हम समझ के पढ़ेंगे. इसीलिए कहते हैं कि क्वालिटी काउंट करती है क्वांटिटी से ज्यादा. याद रखें. और मैंने शायद पिछली क्लास में आपको ये उसूल बताया था जो स्कॉलर्स कहते हैं, जो हमने इस्तकबाल रमजान पे किया था. ये उसूल स्कॉलर्स कहते हैं कि कभी भी क्वालिटी को क्वांटिटी की वजह से कॉम्प्रोमाइज मत करें, अनटिल अनलेस कि वो आपका ऑब्लिगेशन हो, फर्ज हो. बताई थी मैंने ये बात, शायद बताई थी, मेंशन किया था मैंने शायद अपने उस लेक्चर में जो हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शंस के ऊपर किया था. आप कभी भी अपनी क्वालिटी को सैक्रिफाइस ना करें क्वांटिटी के लिए, हाँ, अनलेस कि वो आपका फर्ज हो. इसलिए कि जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मिसाल देखें कि आप कह रही हैं कि अच्छा मुझे तो क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो मैं 5 की बजाय 3 नमाजें पढ़ूंगी, अब जो अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं. ये नहीं कहा जा रहा. वहां तो आपको मुझे 5 ही पढ़नी है, चाहे मैं खुशू के साथ पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती, वो मेरा अलग मसला है. लेकिन वहां बात नहीं है. जहां बात आ जाए नवाफिल की, वहां पर आपको और मुझे क्या करना है, अपने उन अमाल को थामना है जिनमें क्वालिटी होगी. अपने उन अवाम, इसलिए कहा जाता है हदीस में कि वो अमल पसंदीदा है जो कि कंटिन्यूअस हो, अदवामुहा, जिनमें दवाम हो, व इन कल्ला, चाहे वो कम हो. ये नवाफिल के लिए आता है, ये फराइज के लिए नहीं आता. फराइज पे हमें चॉइस नहीं दी गई. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस सूरत को पढ़ने का कहा, ताकि ये जो कुरान का बैलेंस है ये हमारी शख्सियतों के अंदर और हमारी पर्सनैलिटीज के अंदर भी डेवलप होना शुरू हो जाए. आज आप देखें कि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं, आप यहाँ पे बहुत आसानी से ये बात ऑब्जर्व करती हैं. और आप में से खासतौर पे जो खवातीन माएँ हैं, एक एज अपनी गुजार चुकी हैं 30 साल की या 35 साल की, तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया के अंदर सोसाइटी नॉर्म्स बदलते रहते हैं. जब आप छोटी थीं और जो आपकी वालदा थीं, तो जो आपको उस वक्त अच्छाई और बुराई के स्टैंडर्ड्स नजर आते थे, आज आपको बहुत से उसमें से बदले हुए नजर आते हैं. मैं मिसाल के तौर पर एक मिसाल देती हूँ. जैसे हमारे टाइम पर जो मूवीज PG-18 होती थी, अब वो PG बन चुके हैं. मालूम है ना आपको ये बात? ये सोसाइटी नॉर्म्स जो हैं ये बदलते रहते हैं. एक वक्त वो था इस दुनिया में कि तकरीबन 10 से 100 साल के बाद सोसाइटी नॉर्म्स बदला करते थे. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक है, क्या गलत है, एक तो स्टैंडर्ड है ना. लेकिन आप देखें वो स्टैंडर्ड आहिस्ता आहिस्ता मोरालिटी का गिर नहीं रहा. हमें नहीं महसूस होता कि हमारे आसपास मोरालिटी का स्टैंडर्ड गिर रहा है, इखलाक का स्टैंडर्ड गिर रहा है. और ये होता था पहले भी. और लेकिन पहले होता था 1 सदी के बाद या 50 साल के बाद या 40 साल के बाद या 10 साल के बाद. जैसे आपने सुना होगा, आपकी अम्मी भी कहती थी बहुत बुरा जमाना आ गया, बहुत बुरा वक्त आ गया. आप भी यही कहती हैं. तो भाई कभी वक्त आपको अच्छा भी महसूस होता है. लेकिन आप ये महसूस करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है ना कि सबसे बेहतर दौर मेरा दौर है, और उसके बाद फिर वो आए, उसके बाद फिर वो आए. इसका मतलब है कि ग्रेजुअली फितने और आजमाइशें बढ़ती जाएंगी, मोरालिटी कम से कम होती जाएगी. और जिस माशरे में मोरालिटी, इखलाकियात कम से कम होती जा रही हो, वहां इखलाक पर कायम रहना, वहां इस्लाम के सारे नॉर्म्स को थाम कर रखना आसान होगा या मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम आता है कि एक वक्त आएगा कि ईमान पर कायम रहना बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे आपने बर्निंग कोल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. हम बर्निंग कोल अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते. इसका मतलब क्या है? इतना ही नामुमकिन होगा ईमान पर कायम रहना, मोमिन बनना, कुरान के अहकामात पर अमल करना. लेकिन जो कर लेगा उसके लिए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बशारत दी है कि उस बशारत को देखकर हर एक का दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस का मफहूम आता है कि एक वक्त होगा कि ईमान पर कायम रहना ऐसा होगा कि जैसे जलता हुआ अंगारा
ہاتھ میں لینا. لیکن جو اس دور میں عمل کریں گے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا. یعنی جو اس دور میں اللہ کی بات مانیں گے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا 50 کے برابر یا رسول اللہ 50 منہم، جو ان کے 50 ہوں گے ان کے برابر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، 50 منکم، 50 صحابہ تمہارے 50 کے برابر ایک کو ثواب ملے گا. جو ان فتنوں کے دور میں قرآن کو تھام لے گا، قرآن پر قائم رہے گا، اس کے اوپر اپنے عمل کو، فرائض کو بالکل نگلیکٹ نہیں کرے گا، سنتوں کو تھامے گا اور ایکسلنس کی طرف جائے گا، ایفرٹ کرے گا دین کے راستے میں، اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ہر عمل کا بدلہ اس کو 50 صحابہ کے برابر دیا جائے گا. کتنا بڑا انسینٹو ہے. تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم رسول اللہ کی احادیث کو نہیں تھامیں گے، ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہم پیپل آف ایکسلنس بننے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. صبح سے شام تو ہر ایک کی ہو رہی ہے، لیکن کس نے اپنی صبح کہاں گزاری اور کس نے اپنی شام کہاں گزاری، یہ اللہ کاؤنٹ کرے گا. رونا تو ہر ایک کو آتا ہے اور خوشی بھی ہر ایک کو ہوتی ہے. کون ہے زندگی میں جو کہے کہ میں کبھی زندگی میں رویا نہیں اس لیے کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے؟ آپ کے پاس فرعون جیسا محل بھی ہو تب بھی آپ کو رونا آ سکتا ہے. دیکھ لیجئے بی بی آسیہ کو، فرعون کے محل میں تھیں، فرسٹ لیڈی تھیں مسز فیرو، لیکن پھر بھی ان کے دل کو وہ سکون نہیں مل رہا تھا. یہ دنیا اللہ نے اصل میں سکون کی جگہ نہیں بنائی. ملتا ہے الحمدللہ، نہیں ملتا الحمدللہ. یہی تو پیدا کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو اسی مقصد کے لیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اسی آزمائش کے لیے تو پیدا کیا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. اور جب ہم کہتے ہیں وقت بہت برا آ گیا، زمانہ برا آ گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے میں ہوں. کس نے بنایا زمانہ؟ اللہ نے بنایا. ہم یہ جب کہتے ہیں، ہاں یہ کہہ سکتی ہیں آپ کہ ہاں بہت فتنوں کا دور ہے، بہت آزمائشوں کا دور ہے، دین پر چلنا بہت مشکل ہے. تو جب دین پر چلنا مشکل ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ایک مضبوط سہارا چاہیے، اور وہ مضبوط سہارا یہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ڈیویشن نہیں ہے، عوج نہیں ہے، جو قیم ہے، جو بالکل سٹریٹ کھڑا ہے. اور قیم جو ہے وہ ایسی چیز کے لیے بھی آتا ہے کہ جو آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہو، سٹریٹ کھڑی ہوئی چیز، وہ قرآن ہے. الحمدللہ آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس، ہر کوئی جو ہے وہ ٹرینکولائزر لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 10 سال کی بچیاں اور بچے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں سلیپنگ پلز لا دیں، ہمیں نیند نہیں آتی ہے. جب اتنا زیادہ ہاتھ میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور اپنے ٹیبلٹس اور اپنا موبائل فون سب ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے گا، اور سونے سے پہلے 3 گھنٹے بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیبلٹس کے سامنے رہیں گے، تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ اتنا الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی تو برین میں ابزارب ہو گیا ہے، تو نیند کیسے آئے گی؟ آپ کو نیند تو نہیں آئے گی. ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس لے رہا ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سکون کی کمی ہے. کہاں ہے وہ سکون؟ اس کتاب کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب کا فہم حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں میں ایمان پر قائم رہنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس رمضان کے مہینے کو، اس کی عبادتوں کو، اس کے روزوں کو، اور اس میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کو اور خوب نوافل اور قرآن پڑھنے کو آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ، میں نے یہ والی حدیث سنی تھی کہ جو ہے برننگ کول والی بات کے ہاتھ میں پکڑنے جتنا مشکل ہو جائے گا، لیکن مجھے اس کے آگے کا پارٹ نہیں پتا تھا. یہ نا 50 صحابہ کے برابر ایک شخص کا رتبہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی اتنا اس طرح سے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. چلیں اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی طرح کنٹینیو کریں گے 5:10 to 5:50 سیرہ اور 5:50 to 6:10 سورہ کہف کی جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے. اور پھر منڈے سے ہمارا ریگولر ہو جائے گا 5:10 to 5:50 اس طرح سے کریں گے. فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو تھوڑا سورہ کہف بھی انکلوڈ کریں گے. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.